نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 سے 89 تک کوشش کریں گے، گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے۔ آپ میں سے جو سنانا چاہیں آپ ہینڈ ریز کیجئے۔ جی صفیہ بیٹی نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے اور عائشہ بیٹی نے بھی۔ یہ آیت مبارکہ ہے تو مختصر، آسان بھی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی ترکیب پہلے حصے کی ٹرکی ہے۔ تو چلے میرے خیال میں عائشہ بیٹی آپ کو انمیوٹ کرتی ہوں، صفیہ بیٹی سے اگلی آیت مبارکہ تھوڑی لمبی ہے، وہ کرواتے ہیں پھر۔ جی عائشہ گل صاحبہ دیکھیے۔ جی بیٹی میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، دیکھیے۔ جی جی بیٹی جی ہو گیا۔ یہ آیت نمبر 87 تلاوت کیجئے اور گرامیٹیکل انالیسس اس کا سٹارٹ کیجئے۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اس میں اللہ جو ہے لفظ جلالہ وہ مرفوع بھی ہے اور معرفہ بھی ہے، تو مبتدا ہوگا، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اور لا جو ہے وہ اس کے آگے والا جو اسم ہے وہ واحد ہے اور منصوب ہے، تو یہ لن نافیہ للجنس ہے۔ تو شاباش، اور الہ واحد اسم منصوب ہے، تو یہ اس کو اسم لا بنائیں گے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ اس میں حرف حسر اور ہوا ضمیر منفصل بدل من قبر المحذوف، بدل من اور خبر، اچھا آپ نے اس سے یہ بدل خبر بنایا ہے، محذوف جی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا مل کر یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے۔ اس کا ترجمہ کیجئے۔ کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شاباش، ماشاء اللہ، بہت خوب، آگے چلیں۔ اور لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اس میں یہ لام تاکید پلس نون ثقیلہ کے ساتھ فعل مضارع آ رہا ہے، اور یہ مرفوع ہے۔ جیم میم آئین اس کے روٹ ورڈز ہیں، ہوا فائل ہے اس کا، اور یہ باب فا سے، اور اس کا کم مفعول بھی ہی اس کا، اس کے ساتھ الہ جار حرف جار ہے۔ یوم القیامہ اس میں مضاف ظرف زماں، اور ساتھ قیامہ مضاف الیہ، یہ مرکب اضافی مجرور حالت میں ہے، تو یہ جار مجرور مل کر یہ متعلقے لیجمعنکم ہو جائیں گے، اور یہ ایک مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، لیجمعنکم الی یوم القیامہ، کہ وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یوم القیامہ، ٹھیک ہو گیا جی، ماشاء اللہ۔ لا اس میں دوبارہ لن نافیہ للجنس ہے، آگے منصوب اسم واحد ہے اور وہ اس کے اسم لا، اور فی ہی پھر متعلق خبر لا، اور یہ متعلق جملہ خبر، اسمیہ ہو ٹھیک ہے۔ کے یہ پچھلے والے کے لیے
اس کا حال بن جائے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. پچھلے والے کس کے لیے؟ یہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ. ہاں، آپ صرف یوم القیامہ، یہ جو مرکب اضافی ہے اس وقت یہ معرفہ ہے، تو معرفہ کے بعد جی جملہ آ رہا ہے، تو آپ اس جملے جی کو اس کی صفت بھی بنا سکتی ہیں سمپل، اس کا ٹھیک حال بھی بنا سکتی ہے سمپل اس قاعدے کے ساتھ، بس یوم القیامہ کافی ہے. ٹھیک ہے صحیح. ماشاء اللہ، ترجمہ کیجئے. شاباش. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور وا جو ہے آگے استنافیہ من اس میں اسم استفہامیہ ہے. پھر ٹھیک ہے. آگے اسدقو جو ہے وہ اسم التفضیل، یہ افعلو کے وزن پر مرفوع یہ خبر ہو جائے گا کیونکہ وہ اسم استفہامیہ مبتدا بنتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ خبر من حرف جار اور اللہ مجرور، یہ متعلق خبر ہو گیا. اور آگے حدیثہ یہ منصوب ہے، یہ تمہیز ہوگی. اور یہ سارا مل کے ایک جملہ اسمیہ ہو کے، اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاباش عائشہ بیٹی، آج تو آپ نے کمال کر دیا. بہت خوب، بارک اللہ فیک. آپ اسے میوٹ کیجئے، میں ایک دو باتیں اس میں تھوڑا اور بتانا چاہوں گی. ماشاء اللہ بہت اچھی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بیٹی آپ میوٹ کر دیجئے گا. ہاں، لفظ جلالہ اللہ، یہ مبتدا. اب میں چونکہ اس کلاس میں اب اتنی ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کرتے جی کہ یہ آپ اس کو دیکھیں کہ یہ معرفہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ ساری کوالٹیز پہ پورا اتر رہا ہے، تو اس لیے یہ مبتدا. تو یہ اب آپ نے خود دیکھا کرنا ہے تیاری کرتے ہوئے، یا کلاس کے دوران یا اس کے بعد. ہم صرف فائنل بتا دیتے ہیں یہاں پہ. بالکل جی، یہ وہ بتا رہی تھی ماشاءاللہ، یہ معرفہ بھی ہے مرفوع بھی ہے. یہ ہو گیا جی مبتدا. آگے اس کی خبر یہ ہے لا الہ الا ہو. اس کے بارے میں کئی رائے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ لا نفی جنس ہے، کیونکہ اس کے بعد کا جو اسم ہے. یہاں پہ چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. بیٹی نے اسے منصوب کہا، تو یہاں ایک ٹرمینالوجی ہے، ہم عام پڑھتے پڑھاتے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں. اگر کسی کو سمجھ آئے تو میں ایک چھوٹی سی اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. جب لا نفی جنس کے بعد اگر کوئی واحد اسم آتا ہے نا، اس کو منصوب نہیں کہیں گے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو واحد ہے نا، وہ ویسے تو واحد نے کیا ہونا تھا الہن، تو الہن سے تنوین ایک گر گئی اور یہ زبر آ گئی. ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بن گیا ہے. مبنی بر فتحہ دمہ کسرہ، اگر آپ اس طرح کا لفظ بولتی ہیں، یا زبر کے ساتھ مبنی. چلیں، منصوب اسے کیوں نہیں کہیں گے؟ منصوب ہم کہہ بھی سکتے ہیں لیکن ایکچوئل میں یہ نہیں. منصوب وہ ہوگا جو جیسے اگر کوئی واحد نہیں ہے اور دوسرا وہ جیسے مرکب اضافی میں کوئی آ رہا ہے، اس کا جو مضاف والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو منصوب کہیں گے. تو واحد جو ہوتے ہیں ان کو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مبنی بن گئے ہیں، مبنی ہیں ود زبر زیر پیش، ود فتحہ دمہ کسرہ. بس اگر کسی کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. آپ نے پہچان لیا لا نفی جنس، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اب اس کی ترکیب کئی طرح سے کی جاتی ہے. ایک تو جیسے بیٹی نے کی، الہ کو انہوں نے لا نفی جنس کا اسم بنا دیا، اللہ کو حسر کا مان لیا کیونکہ وہ لا اس کے نفی والے کے بعد آ رہا ہے. اور ہوا کو انہوں نے خبر، معذوف خبر کا بدل شاید بنایا ہے. معذوف خبر کی اصل میں اس کے اندر جو ضمیر ہوگی اس کا بدل. چلیں جی، ایک تو یہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ لا اور اللہ کو گرا کر، تو اس میں سے الہ لا نفی جنس کا اسم ہو گیا اور ہوا خبر ہو گئی. تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، اور یہ جملہ اسمیہ ہو کر اللہ لفظ جلالہ کی خبر. اور فائنلی یہ سارا جملہ اسمیہ ہو گیا. انہوں نے اس طرح کیا، یہ بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اس کی اور بھی دو طرح سے بتا دیتی ہوں، کوئی آپ کو جو آسان لگے. بعض نے کہا کہ یہ اللہ انہوں نے حسر کا نہیں بنایا، نہ استثناء کا بنایا ہے. انہوں نے اس کو غیرہ کے معنی میں لیا ہے.
اور غیرہ ہو اس کو انہوں نے الہ کی صفت بنا دیا، اور الہ موصوف اپنی صفت غیرہ ہو، غیرہ ہوا جو ہے غیرہ ہو پڑھ رہی ہوں میں وقف کر کے، اس کے ساتھ مل کے لائے نفی جنس کا اسم خبر محذوف مان لی، جملہ اسمیہ بنا کر اللہ لفظ جلالہ مبتدا کی خبر بنا دی، ورنہ اس نے جملہ اسمیہ ہی ہے، کیونکہ یہ لائے نفی جنس جب آتا ہے یہ بیسیکلی جملہ اسمیہ پر ہی آتا ہے، نواسک جو ہم نے پڑھے تھے، تو بننا اس سے فائنلی جملہ اسمیہ ہی ہے، اس کا اسم اور خبر اپنی اسم اور خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بنے گا، یہ وہ ہے۔ اچھا جی، ایک اور بھی ہے اگر وہ آپ کو سمجھ آئے اور آسان لگے، اس میں اس طرح سے ہوگا کہ اللہ کو پھر حسر کا ہی مان لیں، تو لیکن ہوا کو محذوف خبر کا نا بدل بنایا، تو اس میں پھر کیا کیا جاتا ہے کہ یہ جو الہ ہے نا، الہ اصل میں الہ کیا تھا؟ جب لائے نفی جنس نہیں آیا تھا تو الہ مبتدا تھا، تو جملہ اسمیہ پہ آتا ہے نا لائے نفی جنس، تو اس نے اس میں تبدیلی لائی، اور اب یہ شکل آپ کے سامنے، اصل میں تو یہ مبتدا تھا، مرفوع تھا، تو وہ جو اصل تھا نا، یہ اس کے اصل کا، اس کا جو محل ہے، آپ کہہ لیں کہ یہ لائے نفی جنس کا اس وقت جو اسم بن رہا ہے، اس کا جو اصل محل تھا، جگہ تھی جو مبتدا کی تھی، جو مرفوع تھی، اس کا بدل بنایا ہوا، کیونکہ ہوا اس وقت مرفوع حالت میں ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر آپ ان میں سے جو آسان لگے کر لیں، کوئی بھی نہ سمجھ آئے کوئی بات نہیں ہے، اور ابھی اس سے بھی زیادہ ترکیب ہے اس کی۔ ترجمہ سمپل وہی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اچھا، یہ جو دوسری میں نے ترکیب کی ہے نا، اس میں نے ہوا کو الہ کے اس کی اصل محل سے بدل بنایا، اس میں بھی خبر محذوف مانی جائے گی۔ اب تین ترکیب کی ہیں، جس میں ایک میں خبر کا ہی یہ محذوف خبر کا یہ کہہ لیں کہ یہ بدل بنایا جا رہا ہے ہوا، یا اسی کو خبر بنا لیں، باقی دونوں میں خبر محذوف ہی مانی جا رہی ہے۔ اب اس کی بھی بہت ساری ہیں، بعض کہتے ہیں موجودون ہے، بعض کہتے ہیں کوئی ہے، تو یہ جو ہے نا خالی اسی کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں پوری ایک کلاس اس میں لگ جائے گی، پھر بھی ہمارے ہاتھ شاید کچھ نہ آئے۔ یہ جو ماشاءاللہ قرآن مجید کا علم اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی ڈیپتھ ہے اس میں، تو بات یہ کہ سمپل اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، الہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ وہ جس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اور آگے کیا، لا یجمعنکم، یہ ماشاءاللہ سارا بتا گئی ہیں، یہ لام تاکید نون سکیلہ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اب ہم ترجمہ کریں گے، اور وہ حروف مادہ باب سب بتا گئی ہیں، الہ یوم القیامہ کو اس کے متعلق کر گئی ہیں اور جملہ فعلیہ بنا گئی ہیں۔ البتہ یا وہ ضرور ضرور تمہیں قیامت کے دن کی طرف جمع کرے گا، یہ بعض نے آئی تھنک حافظ عبدالسلام صاحب کا ہم دیکھیں گے، انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن لوٹا کر پھر جمع کرے گا، اس طرح سے مطلب یہ کہ جمع کرے گا۔ لا ریبہ فی، پھر وہی آ گیا لائے نفی جنس، اس کا اسم ہے، اور ریب اور فی کو خبر بنا لیں۔ اب ریب چونکہ واحد ہے، ریبن ہوتا ہے، تو جب واحد آئے نا لائے نفی جنس کے بعد، تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہو گیا زبر کے ساتھ۔ اس کو منصوب اگر کوئی کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ تو چونکہ آپ ایک ماشاءاللہ ہم ایک کوشش تو کرتے ہیں کہ ایک پراپر طریقے سے ہم اپنے اس اعراب القرآن کے اس کورس کو لے کر چل سکیں، تو اس میں جہاں بہت ضروری ہوتا ہے میں اسی چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجی باتیں شیئر کرتی ہوں، ورنہ بہت کچھ تو میں خود چھوڑ جاتی ہوں بہت کچھ تو میں خود آسان طریقے سے دیسی انداز میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تو یہ بھی اسی طرح، یہ لا ریب اس کا اسم ہو گیا، فیس کی خبر، تو لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ ہو کر یوم القیامہ کا حال بن کے، کیونکہ یوم القیامہ یہ معرفہ ہے، معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جس میں سے یہ کون سی بنتی ہے؟ چھٹی بنتی ہے، 7ویں، آپ کا جو بھی نمبر ہے جس طرح بھی آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، جس میں مضاف الی المعرفہ، اصل میں یوم نکرہ تھا، القیامہ معرفہ تھا، تو جب مضاف عام طور پہ ہوتا ہی نکرہ ہے، تو مضاف جب کسی معرفہ کی طرف یہ کوئی اسم مضاف ہوتا ہے نا، تو وہ بھی پھر معرفہ بن جاتا ہے، زیادہ تر معرفہ کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے، کبھی کبھی جیسے یہاں پہ یوم قیامتن یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کبھی کبھی، لیکن یہ ایک قیامت کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، اس کا پھر ترجمہ اس طرح ہوگا کسی قیامت کا کوئی دن، اگر نکرہ آ جائے یہاں پر
تو قیامت کے ساتھ تو ایسے نہیں ہوگا. تو یہ انشاءاللہ میں مثالوں سے سمجھاؤں گی. زیادہ تر جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر اگر آپ لے لیں باب المسجدی، مسجد کا دروازہ، تو باب پہلے نکرہ تھا اور المسجد کی طرف جو کہ وہ معرفہ ہے المسجد، اس کی طرف وہ مضاف ہوا تو وہ بھی معرفہ بن گیا. اب کسی خاص مسجد کا کوئی خاص دروازہ ہے، اور اگر بابو مسجدن ہو تو پھر کسی مسجد کا کوئی دروازہ. تو بیسکلی ہم پڑھتے پڑھاتے یہی ہیں جی کہ مرکب اضافی ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور مضاف الیہ یہ تو خیر یہی ہمیشہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، پڑھایا جاتا ہے کہ یہ معرفہ ہوتا ہے. زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ معرفہ نہیں ہوتا. یہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب نکرہ ہوگا تو ترجمہ میں پھر کوئی کسی اس طرح سے کر دیتے ہیں. کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے، وسعت بڑھ جاتی ہے نکرہ کی، معرفہ کی تھوڑی ہوتی ہے. تو یہاں پر کیا ہے، یہ القیامہ معرفہ ہے تو یوم بھی اب معرفہ ہو گیا. تو اب یہ پورا مرکب معرفہ کے بعد جملہ آ رہا ہے، کوئی بھی جملہ آ جائے اس میں فعلیہ، تو اس معرفہ کے لیے کیا ہوگا، نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس نکرہ کی صفت بنتے ہیں، معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ اس معرفہ کی کے لیے حال بنتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، انہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا. یہ کمبینیشن ہم پڑھتے تھے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں یا نہیں، کہ نکرہ پلس معرفہ یہ ہوتا ہے مرکب اضافی، اور نکرہ پلس نکرہ مرکب توصیفی، معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، اور معرفہ پلس نکرہ جملہ اسمیہ. یہ کچھ اس طرح کے ہم پڑھتے تھے. تو لیکن ہم لوگ اس کلاس میں اتنی ڈیپتھ میں جاتے نہیں، تو یہ لفظ نظر آیا تو میں نے آپ سے، کیونکہ مجھے اس کو حال بنانا تھا اس جملے کو، اس کے لیے تو مجھے پہلے بتانا تھا کہ یہ معرفہ ہے، اور وہی قاعدہ ہمارے اس قاعدے پہ پورا اتر رہا ہے. بغیر قاعدے کے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ اسی قاعدے کے مطابق ہے. آگے وہ ماشاءاللہ سارا بتا گئی. واو استنافیہ، من مبتدا اسدا کو خبر بنا گئی ہیں افعلوا کے وزن پر، من اللہ اس کے متعلق ہو گیا کیونکہ یہ خاص وزن پر افعلوا کے. حدیثہ یہ تمییز، تو اصدقو سچا ہے کس لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، تو یہ ممیز ہو گیا اصدقو. یہ حدیثہ تمییز، تو ممیز اپنے تمییز سے مل کر خبر بن گئے، اور بعد میں یہ من اللہ اس کے متعلق ہو گیا، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اس میں ہو گیا. تو اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور ضرور جمع کرے گا، یا وہ تم سب کو ضرور ضرور نہیں ترتیب سے کرتے، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں. بعض نے اس کی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ جمع کرنے میں کوئی شک نہیں، کہ ہم قیامت کے متعلق ہی کر رہے ہیں، اس دن کے متعلق، تو ہم اسی کا ساتھ ترجمہ کریں گے. اور اللہ سے زیادہ، اللہ سے بڑھ کر بات کے لحاظ سے سچا کون ہے، یا تو کئی طرح سے ترجمے کیے جا سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے کیسا کیا. اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر صورت تمہیں قیامت کے دن کی طرف لے جا کر جمع کرے گا. آپ سمپل بھی کر سکتے ہیں، بہت سارے اسکالرز نے اسی طرح کیا ہے کہ وہ تمہیں ضرور ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، وہ تمہیں قیامت کے دن ضرور ضرور جمع کرے گا. ٹھیک ہو گیا، جس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے. چلیں جی، میں امید کرتی ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو کلیئر ہوگی، اور اس کی کیا تفصیل ہے مختصر سا بس. اگر پیچھے سے آپ ریگولرلی سنتے آ رہے ہیں تو وہ سچی بات یہ ہے کہ قیامت یقیناً آ کر رہے گی. اس دن تمام قسم کے لوگ، منافقین بھی، مشرکین بھی اور مسلمان بھی، سب اللہ کے حضور اکٹھے کر کے لائے جائیں گے، اور ان سب کا پورا محاسبہ کیا جائے گا. نیز سچی بات یہ ہے کہ اسلام دشمن عناصر جتنی بھی کوششیں کر سکتے ہیں کر دیکھیں، نہ وہ اسلام کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کے قانون کو بدل سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 88، اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی پہلے آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اس کے بارے میں بھی 2 رائے ہیں، کیونکہ اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اس میں منافقین کا ذکر ہے. اب وہ منافقین ایک رائے کے مطابق وہ والے تھے
جو غزوہ احد میں ابھی پہنچے نہیں تھے، راستے سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی واپس لوٹ گئے تھے، اور یہ ایک حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے۔ تو یہ زیادہ تر کی رائے ہے۔ ایک اور رائے بھی ہے کہ صرف وہ والے مراد نہیں تھے، مدینہ کے آس پاس ارد گرد بھی کچھ گاؤں بستیاں ایسے تھے، علاقے ایسے تھے جہاں پہ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن وہ ادھر آ نہیں رہے تھے مدینہ میں، اور مدینہ میں اب ہجرت کرنا تب واجب ہو گیا تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی غزوے میں جب نکلتے تھے، جنگ میں کسی کو بھیجتے تھے، تو یہ پھر لازم تھا سب کا حصہ لینا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں۔ اب یہ کیا کرتے تھے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ دار دوستوں کے ساتھ اپنے زمین جائیداد کاروبار کچھ بھی چھوڑ کے تو یہ ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ اب اس وقت یہ وہ سچویشن تھی مدینہ میں کہ ہجرت لازم ہو گئی تھی۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا، آگے کچھ تفصیلات ہیں کہ جس علاقے میں اگر وہ اسلام کو فالو نہیں کر پا رہا تو بھی ہجرت کرے، اور اگر وہاں پر وہ لوگ اسلام کے خلاف ہیں تو بھی ہجرت کرے، ٹھیک ہے، بجائے کہ ان کے ساتھ دے مسلمانوں کے خلاف۔ تو ہاں یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر وہ والے لوگ رہ رہے ہیں بلاد الکفر میں جو مسلمانوں کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں نہیں کر رہے، تو اس صورت میں اس طرح سے وہاں اس جگہ پہ رہا جا سکتا ہے۔ لیکن اوورآل یہی ہے کہ واجب ہو گئی تھی ہجرت، جو جہاں بھی مسلمان ہوتا، کیونکہ زیادہ تر ابھی کفار ہی تھے سائڈ پہ، تو ہجرت کرنا ضروری تھی۔ کوئی اگر اپنے ذاتی مقصد کے لیے وہ گھر جگہ کاروبار، ایسے رشتہ دار جو ابھی کافر تھے یا کافروں کا ساتھ دے رہے تھے، ان کو نہیں چھوڑتا تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے منافق کہا، تو یہ ضروری تھا۔ تو یہ دونوں رائے بعض کے نزدیک، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اس آیت مبارکہ، بعض کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں غزوہ احد والے منافقین ہیں، اور جو اگلے میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ اگلی آیت میں آ رہے ہیں۔ اب جو بھی تھے، تو ایک تو پہلے میں حدیث بتا دیتی ہوں اس آیت مبارکہ کے متعلق۔ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کے دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ کہنے لگا آپ انہیں قتل کریں، دوسرا گروہ اس کے خلاف تھا۔ تو یہ آیت اتری، فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ طیب ہے، یہ گند کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ چاندی کے گند کو۔ صحیح بخاری 4589۔ تو یہ بہت سے اسکالرز کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ اس آیت کے اسباب نزول میں سب سے زیادہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی اسی پوائنٹ آف ویو سے لے کے چلوں گی آج، باقی اگر کوئی دوسرے وہ بھی ٹھیک ہیں کہ جو باقی ہجرت نہیں کر رہے تھے، ہجرت کرنا ضروری تھی۔ اب اس طرح سے تھا کہ اگر ہم یہ ان کو لیتے ہیں جو غزوہ احد میں واپس آ گئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جہاد میں حصہ لینا ضروری تھا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، حکم عدولی کی ہے، جہاد سے واپس آ گئے، منافقت دکھائی ہے، تو ان کو تو سخت سزا ملنی چاہیے، قتل ہونا چاہیے۔ دوسرا گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہیں کلمہ گو ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے اعمال ان کے ساتھ، تو یہاں پر اب دیکھیں گے کہ یہاں پر سختی ہوئی ہے، اور کیونکہ سچویشن ایسی تھی۔ جب اگلی آیت مبارکہ آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سچویشن ایسی تھی۔ سب سے پہلے تو ہجرت کرنا مسٹ تھا، وہ ہجرت نہیں کرتا اور اپنے ان علاقوں میں مزے سے رہ رہا ہے، نہ اسلام کا ساتھ دے رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس وقت اسلام کو، ایک چھوٹی سی جماعت، چھوٹا سا تو تھا مدینہ اس وقت، اور ابھی نئی ریاست تھی، ضرورت تھی کہ سب آئیں، ساتھ دیں اس جماعت کو، اس دین کے اس مشن کو وہ اسٹرانگ کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر۔ اب وہ وہاں مزے سے آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی سیکریفائس نہیں، تو ایک تو یہ غلط ہے۔ دوسرا، اگر وہ اس جگہ پر اس علاقے میں بیٹھے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اور یہ ان کو بھی اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کے لیے آنا پڑ رہا ہے، اور آگے سے مسلمان اگر یہ سوچے کوئی نہیں، یہ والے مسلمان بھائی ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں چھیڑو، ان کو یہ آگے جنگ میں کوئی بات نہیں، دوسروں کو آپ پکڑ کے قتل کرو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگر تو ہجرت کر جائیں تو ٹھیک ہے، اس وقت فزیکل ہجرت تھی، یہ گناہوں سے ہجرت نہیں ہے وہاں پہ مراد، ان آیات میں یاد رکھیے گا، فزیکل ہجرت کر جائیں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ جہاں ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو جہاں یہ تمہیں ملیں،
اور اس آیت مبارکہ میں یہ خاص نہریوں میں پکڑ کے قتل کرنا ہے، یہ نہیں کہ کسی کو شک ہو گیا منافقت کا اسے پکڑے اور قتل کر دیں، نہیں. تو یہ سارے پوائنٹس موٹے موٹے میں نے آپ سے شیئر کر دیے. اب یہ دونوں آیات انشاءاللہ تعالی جب آپ کے سامنے آئیں گی آپ بہت آسانی سے ان کو سمجھ جائیں گے. اچھا آئیں صفیہ بیٹی. او صفیہ بیٹی دوبارہ ہینڈ ریز کریں. مجھے آپ کو انمیوٹ کرنا تھا تو میں نے غلطی سے آپ کا جو ہینڈ ریز کرنے والا ہے اس کی آپشن جو میں نے ڈاؤن کر دیا. جی یہ والا ہے. آئیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے جی شروع کیجیے آیت نمبر 88 سورۃ النساء. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. اس میں فا جی جو ہے عطف ہے سیس یا استفہام عطف بنا سکتے ہیں. اس کو آپ اب ایک آپ کا عطف کر بھی سکتے ہیں لیکن اب پیچھے سے بات تھوڑی اب بدلی جا رہی ہے. اگر آپ پیچھے آیت ابھی آپ نے دیکھی ہے نا تو اب نیا جملہ استنافیہ کر لیجئے. اچھا استنافیہ سے ماں جو ہے اس میں استفہام ہے، اس کو ہم مبتدا بنائیں گے سیس. ٹھیک ہے لکم جو ہے جار مجرور، یہ اس کو خبر بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. فی حرف جار ہے. المنافقین جو ہے یہ مجرور ہے اور یہ اسم الفاعل بھی ہے سیس. تو یہ جار مجرور مل کر اس کو متعلق بنائیں گے فئتینی کا. یہ فئتن جو ہے مثنیٰ ہے سیس. یہ حال ہے منصوب کی حالت میں ہے. یہ اس کو حال بنائیں گے. شاباش شاباش ماشاء اللہ. فیاتانی فیاتینی فیاتینی بالکل ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پر حال بن رہا ہے یہ کم کا کہ تمہیں جی کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم اب دو گروہوں میں ہو گئے ہو. اور فی المنافقین کو کیا بنا رہی ہیں آپ؟ منافقین کو یہ متعلق جار مجرور بنا کے اس کو متعلق بنائیں گے فیاتین کا سیس. نہیں تو شاباش. ہاں اور بھی کئی طرح سے ترکیب ہے، یہ سب سے آسان ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہو گیا بیٹی آگے چلیں. وہ جو ہے یہ حالیہ ہے سیس. ٹھیک ہے اللہ لام جلالہ جو ہے مبتدا ہے. اور کسہم یہ مادہ ہے اس کا را کاف سین ہے افعال سے ہے. اور کسا یورکسو معافی ہے، یہ ہوا سے فعل ہے تو یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. ہم جو ہے مفعول بھی بن گیا سیس. بالکل ٹھیک ہے. بعد جو ہے یہ حرف جار ہے. ماں جو ہے مصدر ہے سیسے. اس میں موصول اس میں مصدر ہے سیسے. تو یہ کسبو جو ہے کاف سین با مادہ ہے. یہ جو ہے کسبہ یکسبو ضربہ سے ہے. اس میں فاعل جو ہم ہے تو یہ فعل فاعل مل کر یہ مصدر کی مصدر میں ہو کر مصدر مؤول کی تعویل میں ہو کر جار مصدر کی تعویل میں ہو مجرور. کر مجرور ہو گئے با کے لیے یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے اس کو جی ماں موصولہ بھی بنا سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے اچھا ماشاء اللہ. دونوں کے ترجمے میں تھوڑا سا فرق ہوگا وہ میں ایڈ کرتی ہوں بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی. شاباش. تو یہ بیما کا سبو متعلق ہو گیا ارکسا کے. ہاں جی سیس. تو یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی پلس متعلق فعل مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بنا مبتدا کا. یہ شاباش خبر مل کر شاباش یہ جملہ ماشاء کیا بنا. اس کا ترجمہ ہے تو 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 تمہیں نہیں کیا تو نہیں اور اب واؤ حالیہ ہاں اس اور کو یہ حال فاویہ بنانا جس تو اچھی تو یہ عام طور پہ ہم فا جزائیہ فا رابطہ کا کرتے ہیں یا اکارڈنگلی یہاں پہ اور اللہ نے اور یا جی حالانکہ اللہ نے. ٹھیک ہے واؤ حالیہ کہہ رہی تھی نا تو حالانکہ ہاں اللہ نے. حال یہاں سے ترجمہ کرنا سی سر فما لکم سے ترجمہ. اور اچھا اب تمہیں کیا یہاں سے کر رہی ہیں. جی جی. اچھا 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 مجھے لگا واللہ سے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھی نہیں تھی. تو اس کو ٹھیک ہے تو کرنا ترجمہ فا ہے نا یا اور کرنا سی. یہ دونوں طرح سے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے دونوں طرح سے ٹھیک ہے.
تو تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ سو ہو گئے. تمہیں کیا ہے، پھر تمہیں کیا ہے، یا پھر تمہیں کیا ہو گیا، یہ سب ٹھیک ہے، تو کرنا ضروری نہیں ہے. جی سر. ٹھیک ہے. پھر پھر تمہیں کیا ہے کہ منافقوں ہوں. کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہوں نے کمایا، انہوں نے جو کمایا. حالانکہ اللہ نے ارکسا، اللہ حالانکہ نے انہیں اللہ نے ارکسا جو انہوں نے کمایا. تو اللہ نے کیا کیا؟ ارکسہم کما حالانکہ اللہ نے ارکسا، اس نے الٹا دیا، پلٹا دیا، یا اوندھا کر دیا، ہم یا پھیر دیا انہیں، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. انہوں نے کیا کمایا تھا؟ یا ان کے اعمال کی وجہ سے، اگر آپ ماں مصدریہ کہتی ہیں، کہ جو انہوں نے نافرمانی کی، حکم عدولی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور یا جہاد سے انہوں نے جو آئے ہیں واپس راستے سے، تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ارکسا، اللہ نے انہیں پلٹا دیا، اوندھا پھیر دیا، یا انہیں پھیر دیا. یہ ارکسا کا مطلب اس میں بہت وسعت ہے. اس میں فزیکلی کسی کو پھیر دینا بھی ہے، سر کے بال الٹا دینا، یا ویسے پھیر دینا. اس پہ یہ جو ذہنی طور پہ کسی کی، جیسے کہتے ہیں نا عقل پہ پردہ پڑ جانا، مت ماری جانا، تو یہ اس طرح جی اس کے معنی میں بھی ہے. تو ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پھیر دیا. آپ یہ بتائیں، ترکیب کریں، پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا مطلب ہے پھیر دیا. جی. جی. تریدونا، جو ہے استفامیہ ہے تریدونا جو ہے یہ افعال سے ہے، مادہ اس کا را وہ یا ہے، را وہ یا ہے اور مادہ ٹھیک یریدو ہے. ظاہر ہے، اس میں انتم فائل ہے یہ فیل پلس فائل ہو گیا. ان جو ہے مصدریہ ہے یہ تحدو جو ہے مضارع ہے، منصوب ہوا. ان کی وجہ سے یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا. ہاں دال یا مادہ ہے، ہدا یہدی ہے اسی سے مضارع ٹھیک ہے. منصوب ہے، یہ اس میں فائل ہے، فیل پلس فائل ہو کر یہ فیل پلس فائل ہو گیا سیس. پھر یہ من جو ہے من ادر اللہ، یہ تحدو کا مفعول ہوگا نا سیس. جی شاباش. تو یہ من جو ہے اس میں موصول ہے. عدلہ جو ہے یہ دو لام لام مادہ ہے، اس کا لام لام. عدلہ یدلو ہے اسی سے، یہ افعال سے ہے، یہ ماضی ہے، یہ اللہ کو فائل ہے. تو یہ فعل پلس فائل ہو کر یہ صلۃ الموصول بنا اس میں موصول کا، اس میں موصول صلۃ الموصول مل کر یہ مفعول بھی بنا تحدو کا. تو یہ فعل پلس فائل مفعول بھی مل کر یہ ان مصدری کا مصدر معول کی تعویل میں ہو کر یہ مفعول بھی بنا تریدونا کا. شاباش. بس ایک منٹ رکیے گا، میں ساتھ ہی کلیئر کر دوں سب کو کہ جی من موصولہ اور اس کا صلہ عدل اللہ. تو عدلہ دعاد لام لام باب فعال سے انہوں نے بتایا، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل. تو عدلہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر من موصولہ کے لیے صلہ، یہ موصول صلہ تہدو کا مفعول بنیں گے. اور اسی طرح تہدو ان مصدریہ کی وجہ سے اب مصدر بن جائے گا. اور تو یہ جو ہے نا، یہ تریدونا کے لیے مفعول بھی بنے گے. کیا تم چاہتے ہو کہ جو چاہتے ہو وہ مفعول بن رہا ہے، کہ راستہ دکھاؤ یا راہ راست پہ لاؤ اسے، جسے اب کسے وہ جو من ہے وہ یہاں مفعول بن رہا ہے. تو ترجمے سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کون مفعول بن رہا ہے، کون فاعل بن رہا ہے. شاباش. جی کیجئے. جی ترجمہ کرنا سے یہاں تک. جی کر دیجئے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اس کو ہدایت پر لے آؤ جیسا کہ اللہ نے گمراہ کر دیا. بیٹا جیسا نہیں کہنا، اس میں کما نہیں جیسے ہے یا کچھ ایسا نہیں. جسے من ہے، جسے جسے اچھا اللہ نے. ہاں جسے اللہ نے گمراہ کر دیا. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے جی اس کو پورا کیجئے. یہ بہو جو ہے بہو عطف ہے جی کر سکتے ہیں. جی عطف کر سکتے. ٹھیک عطف ہے. ہے یہ من جو ہے اس کے بعد میں مضارع مجزوم ہے نا، اس لیے اس کو من کو شرطیہ بنائیں گے. شرطیہ جازم. تو من مبتدا شاباش شاباش. یہ ید لل ہے، زیر ملانے ہاں کے لیے دی گئی ہے. تو یہ مضارع مجزوم ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے من شرطیہ، اور آگے فا جزائیہ فا رابطہ بھی آ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات، وہ من یا وہ ماں، کوئی بھی شرط کا اسم حرف جس کے بعد دو جملے آئے تو وہ پھر ہمیں شک پڑ جانا چاہیے کہ یہ شرط ہے. جی یہ شرط کا یہ اسم یا حرف ہے. شاباش، پورا کیجئے. یہ مضارع ہے، یہ اس کا
दोल्ला अदोल्ला युदिल्लु है, फ़ाल से है सिस, दो लाम लाम मादा है इसका, अल्लाह जो है फ़ाइल है, तो ये फ़ेल प्लस फ़ाइल मिलकर ये शर्त बना सिस। फ़ा जो है यहाँ माशाल्लाह। पर जज़ाइया है सिस। लन जो है हरफ नासिबा है, ये तजीदा है, ये जो है इसका मादा है, वाऊ जीम दाल वजदा यजीदु से दरबा यदीबु से है, ये मुज़ारे मंसूब है, तो ये फ़ेल प्लस फ़ाइल हो गया। लहू जार मजरूर मिलकर ये हाल बनेगा ना सिस। सबीलन जो है मफूल बिही बनेगा। ये नकिरा से पहले जार मजरूर आए तो हाल बनेगा बोले थे ना सिस। वो तो ठीक मुतालिक है, ठीक है। हाँ जी, मुतालिक भी कर लें, सिंपल कर लें, और वैसे हाल भी ठीक है। माशाल्लाह, शाबाश, पूरा कर दें इसे। ये जवाब शर्त बना सिस। शर्त जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया बना। इसका तर्जुमा है, और जिसे अल्लाह गुमराह करे फिर आप उसके लिए कोई रास्ता हरगिज नहीं पाएंगे। माशाल्लाह, शाबाश, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दीजिए, इसको देख लेते हैं। ये जो कासबू हैं आमाल, इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और जहाद से एराज है। अरकासा हूँ, औंधा कर दिया, फेर दिया, यानी जिस कुफर और दलालत से निकले थे उसी में अल्लाह ताला ने फिर मुब्तला कर दिया, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे यानी मुसलसल कुफर और इनाद की वजह से उनके दिलों पर मोहर लगा दे। याद रखिए, अल्लाह ताला पहल नहीं करते, ये पहला स्टेप इंसान की तरफ से होता है। तो फिर अल्लाह ताला जब उनके ये फाइनल स्टेप उनके दिलों पर मोहर लगा दे तो फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा सकता। इसमें हम देख रहे हैं कि इस आयत मुबारका में हम उसी कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं गज़वा उहद के, और बाज़ ने इससे मुराद ये 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 जो है ना, अल्लाह ताला जिसे फेर दे या उल्टा दे या औंधा कर दे, इससे मुराद वो भी है कि जो गज़वा उहद से ये जा रहे थे ना मदीना से, और फिर के वापस आ गए, तो वजह जो भी थी इनकी मुनाफिकत, ये था जी इसकी। अब इसको इंशाल्लाह ताला जल्दी से मैं देख लेती हूँ, आपके साथ रिवाइज कर लेते हैं। वैसे सफ़िया बेटी बहुत अच्छा बता गई है माशाल्लाह। फ़ा इस्तनाफिया, माँ को वो ये इस्तिफ़ामिया, और मुब्तदा लाकुम को ख़बर बना गई है। और ये इस तरह का जो इस्तिफ़ाम होता है जिसमें कुछ पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या है, तुम्हें क्या हो गया, इसका मतलब ये नहीं अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि वजह बताओ कि तुम्हें क्या हो गया है। ये आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो जाएगा कि बेसिकली इसमें इनकार है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इसे इस्तिफ़ाम इनकारी कहते हैं। बहुत सारे इस्तिफ़ाम इनकारी कुरान मजीद में आपको सामने आएंगे। अच्छा जी, ये फ़िया तैन, ये कुम का हाल हो गया, और फिल मुनाफिकीन को फ़िया तैन के मुतल्लिक कर दें। तुम्हारा हाल ये है कि तुम दो ग्रोह हो गए हो। और मुनाफिकीन के बारे में तफसीर मैंने शेयर कर दी थी आपसे। हालांकि अल्लाह, ये ने वाव हालिया बनाया, अल्लाह मुब्तदा, आगे सारा अल्लाह लफ्ज़ जलाला मुब्तदा और ये खबर है। अरकासा हूँ, उसने उन्हें औंधा कर दिया या फेर दिया बवजह इसके जो उन्होंने कमाया। अब ये कासाबू का भी मैंने आपसे शेयर कर दिया, उन्होंने ऐसा क्या किया था। अरकासा में फेरने का मतलब भी मैंने आपसे शेयर कर दिया। कहीं कोई पॉइंट मिस हो, रिकॉर्डिंग थोड़ा पीछे करके आप दोबारा सुन सकते हैं। अच्छा जी, आतुरीदूना, अभी अब ये हमजा इस्तिफाम, क्या तुम चाहते हो, ये फेल फाइल, और आगे अन तहदू से सारा इसका मफूल भी ही हो जाएगा। और ये जो मफूल भी इसका है उसके अंदर फिर मन मौसूला आ रहा है, और उसका जो सिला है वो मौसूल सिला मिलकर फिर जो ये तहदू का मफूल भी हो जाएगा। दो मफूल भी इस जुमले में आ रहे हैं। और ओवरऑल क्या बना, तुरीदूना फेल अपने फाइल वाओ कह लें या अंतुम कह लें, और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया हो गया। बस असल में ये है। आगे इसका मफूल भी हम खोलेंगे तो वो तहदू फेल अपने फाइल वाओ या अंतुम और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया होकर अन मजदरिया की वजह से, ये भी मजदर की तावील में चला गया। अन मजदरी आते ही जुमला फेलिया पर उसे मजदर बना देता है, इसम बना देता है, सिंपल अगर बताऊं तो ये मफूल भी तो रीदूना। और आगे इसको खोलें तो अदल्ला दुआ लाम लाम वाबे फ़ाल, और ये अल्लाह लफ्ज़ जलाला इसका फ़ाइल हो गया। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया होकर मन मौसूला का सिला मौसूल सिला तहदू के लिए मफूल भी, तहदू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल भी से मिलकर वही जुमला फ़ेलिया होकर अन मज़दरिया की वजह से ये मज़दर बनकर तुरीदूना के लिए मफूल भी। तो ये मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहा करती थी कि इस तरह से जब मैं मिलाती हूँ आखिर में उन्हें मुश्किल लगता है। तो आप मेरी किसी रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुने पीछे करके, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि क्लास में मैं बाज़ दफ़ा वो स्लो भी बताती हूँ, बाज़ दफ़ा ज़रा नॉर्मल भी बताना पड़ता है। तो नॉर्मल बताते हुए भी बाज़ दफ़ा आपको हो सकता है कि एक आयत मुबारका के उस हिस्से को आप बार बार भूल जाएं, तो आपको दोबारा सुनने की ज़रूरत है।
تو آپ ریکارڈنگ سے آپ اسے سن سکتی ہیں، کئی بار سن سکتی ہیں، جب تک سمجھ نہ آئے. سمجھ تو آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کی کتنی آپ ٹائم لگا رہی ہیں، کتنی محنت کر رہی ہیں، کتنی توجہ دے رہی ہیں، اس کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. کیا تم چاہتے ہو، یہ من کا بعض نے واحد کے ساتھ ترجمہ کیا، بعض نے جمع کے ساتھ. کیا تم، ان مصدریت ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، کیا تم اسے ہدایت دینا چاہتے ہو. ہدایت دینے سے مراد ہے اسے راستہ دکھانا چاہتے ہو، اسے راستے پہ لانا چاہتے ہو، یا انہیں، دونوں طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے، جنہیں اللہ نے گمراہ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا، اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں کیا شامل ہے. وَمَن يُضْلِلْ، من شرطیہ، یہ یُضْلِلْ ہے مضارع مجزوم. تو ایک تو من وہ من ہے جس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں اور دوسرے جملے پہ فا جزائیہ فا رابطہ، تو یہ من شرطیہ. پھر یُضْلِلْ کلیئر ہو گیا، مجزوم کر دیا، زیر ملانے کے لیے دی گئی ہے. ویسے یُضْلِلِ کوئی لفظ نہیں ہے، تو وہیں یُضْلِلْ جسے گمراہ کر دے، دعاد لام لام باب فعال، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل، یہ شرط ہو گیا. تو یہ شرط کے اسماء اور حروف کی اپنی، حروف کی تو خیر ترکیب میں وہ نہیں آتے، اسماء کی اپنی ترکیب ہوتی ہے. اب من کا اسے مبتدا بنایا جاتا ہے اور شرط اور جواب شرط مل کر اس کی خبر بن جاتے ہیں. جہاں ایزا، لما وغیرہ آ جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کو پھر مفعول فی مقدم بنایا جاتا ہے، اور پھر پہلا جملہ شرط، دوسرا جواب شرط، اس طرح سے. اور نہیں بنانا تو کوئی بات نہیں، بس یہ من شرطیہ کہہ دیں، یہ شرط ہو گیا، اگلا جواب شرط. فلن تاجدہ، واجدہ یاجدو، زبر آئی ہے، تاجدو سے تاجدہ ہو گیا لن کی وجہ سے. تو لہو کو چاہے جیسے وہ بتا رہی ہیں چاہے سے متعلق کر دیں، ترجمہ دیکھ لیا کریں. نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے، تو سبیلا یہ مفعول بھی ہو گیا. تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے جسے اللہ گمراہ کر دے. تو یہ تھی اس کی ترکیب، تفصیل بھی آپ سے شیئر کر دی. آخر میں حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پھر تمہیں کیا ہوا، یا پھر تمہیں کیا ہو گیا، سو تمہیں کیا ہو گیا. یہ چلیں جیسے بیٹی نے کیا تو تمہیں کیا ہو گیا، وہ بھی کہہ سکتے ہیں. عام طور پہ تو ہم فا جزائیہ فا رابطہ کا کرتے ہیں، اکارڈنگلی کبھی کبھی آگے پیچھے کیے بھی جاتے ہیں ترجمے. کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا. ماں کو مصدریہ بنائیں گے تو ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی کمائی کی وجہ سے الٹا دیا، پھیر دیا. کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پہ لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے، پھر آپ اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 89. جی یہ صفیہ بیٹی سے ہی کرواتے ہیں. آئیں صفیہ بیٹی، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، جی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ودو ہے سیس، یہ ماضی ہے، اس میں ہم فائل ہے. مادہ جو ہے وو دال دال سے ہے، ودا یا ودو یہ سین سے ہے سیس، یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. لو جو ہے حرف شرطیہ ہے سیس، اس کا تکفرونا جو ہے یہ مضارع ہے، اور کفرہ یکفرو سے تکفرونا ہے. نون ہے، نون سے ہے یہ فعل پلس، انتم ٹھیک سے ہے. فاعل ہے، فعل پلس فاعل ہو گیا سیس. کما جو ہے حرف تشبیہ ہے سیس. ماں جو ہے ماں مصدریہ یا موصولہ دو ہی بنا سکتے ہیں سیس. جی موصولہ بنائے، سمپل ہے، آسان ہے، اتنی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں مصدریہ بنانے کی. جی اس میں موصول ہے سیس. کفرو جی جو ہے یہ صلہ بن گیا سیس. یہ کاف فا را مادہ ہے، کفرہ ایک فرو سے، یہ نون سے ہے سیس، یہ ماضی ہے، ہم اس میں فاعل ہے، فعل پلس فاعل ہو گیا. تو یہ صلۃ الموصول بنا. اسے موصول صلۃ الموصول سے مل کر یہ حرف جر کے لیے مجرور بنا، جار مجرور مل کے متعلق فعل بنا. تکفرون کا بنے گا سیس، یہ متعلق شاباش شاباش، بالکل جی بالکل. اور تکفرونا یہ لو کون سا ہے؟ یہ لو مصدریہ حرف شاباش. نہیں نہیں شرط لو والا نہیں ہے کیا؟ بیٹا، نہیں یہ مصدریہ ہے. مصدریہ، جی ہاں مصدریہ ہے. لو مصدریہ ہے. تو لو مصدریہ اب اس جملہ فعلیہ کو مصدر کی تعویل میں لے جائے گا، اور یہ ودو کے لیے کیا بنے گا؟ مصدریہ فتکون میں. نہیں، ودو کے لیے لو تکفرونا کو کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا یہ اس کا ودو کے لیے مفعول بھی بنا لینا. حالن مفعول بھی بنائیں گے سیس.
جی بالکل شاباش. اس کا پہلے یہ ترجمہ کر دیں پھر آگے چلتے ہیں. ہو کر یہ مفعول بھی بنے گا ودو کے لیے. جی تو بالکل پھر ٹھیک ہے. یہ فا جو ہے عطف بنائیں گے اس کو. جی عطف بالکل عطف. ہاں ہو یہ عطف سکتا ہے ہو کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ فا سببیہ کیوں نہیں ہے, وہ بھی تو ہو سکتا ہے. فا سببیہ ہوتا تو یہ نون ڈراپ ہو جانا تھا. تو جی اس کا مطلب ہے کہ یہ فا عاطفہ ہی ہے اور اس کا پیچھے عطف ہو رہا. بات ابھی چل رہی ہے کہ وہ جی چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا اور پھر تم برابر ہو جاؤ. ابھی اور والی بات چل رہی ہے, آگے یہ آئے گا, دیکھتے ہیں کون سا فا. جی بیٹی چلیں. یہ فا جو ہے عطف ہے سیس. یہ تکونون فعل ناقص ہے. کانا یکونو سے نون سے ہے یہ. انتم اس میں فعل ہے سیس, مضارع ہے یہ. یہ انتم جو ہے فعل ہے سیس اسموہا بنے گا ایسے سے. انتم اسموہا بنے گا کیونکہ فعل ناقص ہے نا یہ. سواءن جو ہے یہ خبرہا بنے گا. اسمہا خبرہا مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنے گا. یہ عطف ہوگا تکفرون پہ سیس. جی بالکل. یہ تکونون عطف ہوگا تکفرون پر. تک شاباش شاباش ٹھیک ہے. تو یہ معطوف علیہ یہ معطوف بن کر جب یہ اس طرح ہوگا ناسس یہ مضرور معطوف علیہ معطوف مل کر یہ لو کے لیے مفعول مصدر کی یہ تعبیر میں ہو. ہم جی پہلے جو آپ بتا چکی ہیں کہ اب لو ہاں، اس کو مصدر بنا دے گا ان کے لو مصدریہ کی تعویل میں. جی لو جی جو ہے لو مصدریہ ہے نا, تو یہ جی جملہ فعلیہ کو یہ بھی مصدر بنا دے گا سمپل. اور آگے ہم جی بنا چکے ہیں وہ مفعول بھی ہی بن چکا ہے. اب آپ آگے چلیں. فا فا جو ہے یہ فا فصیحہ بنائیں گے اس جوان شرط بنائیں گے اس کو جی فصیحہ بنا بالکل بالکل. یہاں پہ کچھ معذوف ہے لیکن اب ہم اسے ڈسکس نہیں کریں گے. ہے تو فا فصیحہ لیکن آپ اس کو سمپل چاہے کچھ بھی نہ بنائیں. فی الحال دیکھ لیتے ہیں اس کو, تاکہ میں چاہ رہی تھی اسٹوڈنٹس کو مشکل نہ لگے. ان کو آپ ترجمے پہ غور کریں گے نا, اس کے بعد انہیں سمجھ آ جائے گی کہ کچھ ہے یہاں پر بیچ میں. جی چلیں. لا جو ہے پہلے نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نون ڈراپ ہے. تتخذونا ہونا تھا, نانون ڈراپ ہو گیا تھا. شاباش شاباش. مضارع مظلوم ہے, افتعال سے ہے, اس کا مادہ ہے حمزہ خاصال. اتخذا یتخذو ہے سے یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. انتم اس میں فعل ہے. منہم جار مجرور متعلق ایک فعل ہوا سیس. اولیاء جی جو ہے مفعول بھی بنا. ٹھیک. حتیٰ جو ہے حرف غایت ہے سے. اب یہ پورا کنٹینیو چل رہا ہے نا سیس. ابھی حتیٰ جو ہے حرف غایت یعنی جار ہے یا ان مصدر یا چھپے ہوا. حتیٰ کے بعد میں ان مصدر یا چھپے ہوا ہے, اس لیے یہاں پر یہاجرون تھا, نون ڈراپ ہو گیا. یہاجرو جو ہے یہ مضارع ہے سس. یہ ہا جیم را مادہ ہے. ہا ذرا یہاجرو مفعلہ سے ہے اور اس میں جی ہم جو ہے فاعل ہے سس. فعل پلس فاعل ہو کر یہ حرف ناصبہ ہے, تو یہ جی دیکھیں مصدر کی تعبیر تتخذو بنا. کا اس کا گرا تھا نون لا نہیں کی وجہ سے, یا یہاجرو اس میں نون گرا حتی ناصبہ کی وجہ سے. جی ٹھیک جی ہو گیا. چلے جی یہ فی فعل سبیل پلس فاعل اللہ ہو اس کے گیا. متعلق ہو گیا. ہاں یہ یہ پورا جار کر ہو دیں اس گیا. سبیلی مضاف ہو گیا. اللہ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور بنا. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے یہاجرو بناسس. تو یہ فعل پلس فاعل پلس متعلق کے فعل مل کر یہ حرف ناصبہ کے لیے مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ مجرور بنا. جار مجرور مل کر یہ متعلق ہے تتخذو واسس. شاباش ٹھیک ہے. تو یہ فعل پلس فاعل پلس متعلق فعل پلس مفعول بھی پلس متعلق فعل ٹو پورا مل کر یہ جواب شرط بنا. سس شرط موصوف ہے نا, تو شرط جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بنا. اس کا ترجمہ کرنا سس. سس جی جی تو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے. بالکل ٹھیک ہے. ہجرت کریں, ہجرت کر جائیں. شاباش. آگے. بھلا یہ فا جو ہے فا عطف فا عطف بنے گا سی. جی یہ اس کو آپ استفا کیا. نہیں, جی اس کو عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں. جی بات چل رہی ہے ابھی. جی فا عطف ہے ان جو ہے شرطیہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہوں بھی دو جملے ہیں.
ان جو ہے شرطیہ ہے. تولو ہے جو ہے یہ ماضی ہے، تفعول سے ہے. تولا تولا، واو لام یا مادہ ہے، ہم اس میں فاعل ہے. فعل پلس فاعل مل کر یہ محلن مجزوم شرط بناسی سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ولا تتخذوا، واو جو ہے عطف ہے سیسیا. نہیں دیکھیں نا، تولو جملہ فعلیہ شرط ہو گیا. آگے فا فاخذوہم. سوری، فا فخذوہم، فا جو ہے یہ عطف ہے جواب شرط ہے نا. فا جو جی فا جزائیہ جزائیہ، جی جزائیہ شاباش. جزائیہ ہے. خضوع جو ہے حمزہ خا زال سے حمزہ خا زال مادہ ہے. اخذا یا خضوع سے ہے، یہ فعل امر بنا. انتم اس میں فعل ہے، یہ فعل پلس بالکل فعل ہو گیا. ٹھیک ہے. تم جو ہے مفعول بھی ہے. سیس یہ تولو ہے، معطوف علیہ ہے. سیس ون ہے، معطوف علیہ ہے، یہ معطوف ون بنا. سیس خضوہم. نہیں بیٹی ایک منٹ رکیے گا. صفیہ بیٹی آپ کو ماشاءاللہ یہ آتا ہے. آپ اس کو نا ایک دفعہ پھر غور سے دیکھیں. تولو تو ہو گیا شرط. اب آگے جب آپ ہمیں سے فا جزائیہ کہہ رہے ہیں تو یہ جواب و شرط کا معطوف علیہ بنے گا خضوہم. وقتلوہم معطوف اول، بلکہ ایک ہی معطوف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حیثو وجدتموہم کو ہم وقتلوہم پر وہ اس کے متعلق کر دیں گے جی یا جی اس کا مفعول. تو بس یہ معطوف علیہ ایک ہی ہے خضوہم. یہ آپ نے بتا دیا. آگے چلیں. وقتلوہم. وقتلوہم، واو جو ہے حرف عطف ہے. قتل یہ اقتلو ہے، فعل امر ہے. مادہ ہے اس کا قاف تا لام. قتل اقتلو سے ہے. سیس انتم اس میں فعل ہے. فعل پلس فعل ہو گیا. ہم جو ہے مفعول بھی بنا. سیس حیثو جو ہے ظرف ہے، ظرف مکان ہے لیکن مبنی علی الفتح ہے. سیس یہ محل نصب ہے. سیس واو وجدہ جو ہے، وجدہ واو جیم دال، وجدتموہم ہے نا، تو یہ ماضی ہے. واو جیم دال سے ہے. وجدہ یجدو، ضربہ یجدو سے ہے. انتم اس میں فاعل ہے. سیس مطلب تم فاعل ہے اس میں. فعل پلس فاعل ہو گیا. کم جو ہے مفعول بھی بنا. سیس تو یہ فعل پلس فاعل پلس مفعول بھی مل کر یہ مضاف الیہ بنا. حیث مضاف کے لیے، مضاف الیہ مل کر یہ متعلق فعل بنا اختلو کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. سیس تو یہ شرط جواب شرط مل کر جملہ شرطیہ بن گیا. سیس اس کا جی ٹھیک ہے، ترجمہ ہے، ترجمہ کر دیجئے. پھر اگر وہ روکردانی کرے تو تم انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. ٹھیک ہے، شاباش. آخری حصہ کر دیجئے. جی ولا تتخذو، وہ جو ہے عطف ہے. سیس لا جو ہے یہ بھی فعل نہیں ہے کیونکہ یہاں پر نون ڈراپ ہے. تتخذو نام تھا تو نون ڈراپ ہو گیا. یہ ٹھیک مضارع ہے. مجزوم ہے. یہ اس کا مادہ ہے حمزہ تا خا، یہ بھی افتحال سے ہے. سیس اتخذا خوازہ. یتخذو سے ہے. This is حمزہ خوازہ. ٹھیک ہے. یہ فعل پلس فاعل ہو گیا. منہم جار مجرور مل کے متعلق فعل بنا. نہیں تو حال بنائیں گے اس کو. ولین جو ہے مفعول بھی ایک بنا. مفعول بھی ایسے سے ہے. جی وہ عطف ہے، وہ عطف ہے. لام جو ہے نافیہ ہے. یا نصیرن جو ہے صفت ہے. یہاں پر موصوف محذوف ہے، سے موصوف صفت مل کر یہ مفعول ٹو بنا. اچھا آپ ترجمہ کر دیجئے. اس کو میں بیان کرتی ہوں، ٹھیک ہے. بس اس کا ترجمہ کر دیجئے اس حصے کا. اور تم نہ ان میں سے کوئی دوست بناؤ اور نہ مددگار. ماشاء اللہ. بس ٹھیک ہے. اس کو ایک دفعہ میں دہرا دیتی ہوں. جی سب نوٹ کر لیں اگر کوئی چیز آپ کو کہیں سے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے، کلیئر نہیں ہوئی. ودو، واو دال دال، یہ ود ہوتا ہے یہ محبت سے بھی بڑھ کر شدت سے کسی چیز کو چاہنا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد لو جو مصدریہ آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں. ادروائز یہ ماضی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہجرت خود نہیں کر رہے تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی وہ اسی طرح کافر بنا دیں. وہ چاہتے ہیں لو تکفرونا، کہ یہ سارا وہ ماشاءاللہ بتا گئی ہیں. تکفرونا کما کافرو، کما کافرو کو متعلق کر دیا تکفرونا کے، اور یہ تکفرونا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لو مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر تو یہ ہم اسے اس کا مفعول بھی ہی بنا دیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ، اور اس کا ترجمہ بعض نے کاش کے ساتھ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ کاش وہ تمہیں کافر بنا دیں، یا کہ تم کفر کرو. کاش یہ کہ تم کفر کرو جیسا انہوں نے کفر کیا ہے. ٹھیک ہے جی.
کہ تم کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. فَتَكُونُونَ سَوَاءً، فا عاطفہ ہے، یاد رکھیے گا، اور تم برابر ہو جاؤ. تم اور وہ مسلمان اور یہ منافق یہ برابر ہو جائیں. تو اب یہاں پر یہ کچھ معذوف ہے، کچھ بات آ رہی ہے کہ وہ ہم شیئر نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو فلا تتخذوا، تو اس فا کو نہ سمجھے چھوڑ دیں، کچھ بھی نہ بنائے. ویسے فا فصیحہ ہے جو جواب شرط پر آتا ہے، جس کی شرط محذوف ہوتی ہے. لا تتخذوا، تو تم نہ بناؤ، منہم، ان میں سے، اولیاء، دوست. تم ان میں سے دوست نہ بناؤ. یہاں پہ ایک چیز نوٹ کر لیجئے، یہاں پر بھی تتخذوا آئے گا، یہاں پہ بھی تتخذوا. یہ جو اتخذا یتخذوا ہوتا ہے نا، اس کا دیکھنا پڑتا ہے. عام طور پر اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، کس کو بنانا، کیا بنانا. تو یہ ان کو بنانا، دوست بنانا. اب ان کو جو ہے نا، ہم، اس سے پہلے من لگا ہوا ہے، تو ترکیب میں یہ ہم اس کو متعلق ہی کریں گے اتخذوا کے، لیکن بعض نے اس کو مفعول اول کہا ہے کہ یہ جو محل ہے نا، یہ جو جگہ ہے، یہ اس کی ہے، مفعول اول کی، اولیاء مفعول ثانی. اگر آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آ جائے، نہیں تو کوئی بات نہیں. اچھا جی، تتخذوا کے منہم کو متعلق کر دیں، اولیاء اس کا مفعول بھی ہی ہو گیا. آگے حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ کو یہاجروا کے متعلق کر دیں. اس کا نون حتی کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا یہاجروا کا. تو یہاجروا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حتی، یہ بھی آپ کو پتہ حروف ناصبہ میں سے، تو اس کے بعد ایک ان ہوتا ہے. تو یہ ساری تفصیلات کی وجہ شارٹ یہ کہ اس کے لیے یہ مجرور ہو گیا، اور یہ جار مجرور بھی آپ اس کو تتخذوا کے متعلق کر دیں. تم انہیں یا ان میں سے دوست نہ بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر دیں. اچھا دیکھیں، یہ جو حتی ہوتا ہے نا، اس کے دو طرح سے ترجمے کرتے ہیں. ہم اردو میں بھی اسی طرح بولتے ہیں، جب تک کہ وہ ہجرت کر نہ جائیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں. تو یہ دو طرح سے ترجمے، دونوں ٹھیک ہیں. غور کیجئے گا ان میں کیا فرق ہے، ریکارڈنگ سے سن لیجئے گا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، یہ تولو یہ شرط ہے، تو کیا کرنا ہے. اور یہ میدان جنگ میں ہو رہی ہے بات، ان خاص لوگوں سے جو دشمنوں کا ظاہری طور پہ مسلمان ہو گئے لیکن نہ ہجرت کی ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلاف دوسروں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ جنگ میں آ گئے ہیں سامنے، ان کی بات ہو رہی ہے. ویسے عام روٹین میں کسی کو پکڑ کے مارنے کی بات نہیں ہے. پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، واو لام یا باب تفاؤل، تو کیا کرنا ہے، فا جزائیہ فا رابطہ، خذوہم، انہیں پکڑو، وقتلوہم، اور انہیں قتل کرو. خذوہم معطوف علیہ، وقتلوہم معطوف ہے. خذو اور اقتلو دونوں فعل امر ہے، اور واو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ انتم ہے اس کا فاعل. تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کر دو. اب حیث وجدتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ. یہ واجد یاجدو، یہ کچھ تجوید کے قواعد جن کی وجہ سے اس کی یہ شکل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. تو اچھا جی، تو یہ حیثو ظرف مدافل ہے، اس کو آپ وقتلوہم کے متعلق کر دیں یا مفعول فی بنا دیں. تو بیسیکلی معطوف علیہ کے اوپر جو عطف ہو رہا ہے وہ ایک ہی ہو رہا ہے، یہاں پہ معطوف ایک ہی ہے. آگے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلَا تَتَّخِذُوا، یہ نون ڈراپ ہو گیا، تو یہ لا جو ہے نہیں ہے. منہم، پھر اسی طرح یہ متعلق کر دیں. اور اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو محلن، یہ مفعول اول کی جگہ ہے، انہیں بناؤ. ولیجن، یہ مفعول ثانی ہے، دوست. تو آگے جو ہے نا، اور والا نصیرہ، اور نہ ہی مددگار، حمایتی، اور بھی جو بھی ترجمے دیکھ لیتے ہیں. اس کا عطف ہوگا کس پر، والا نصیرہ کا. یہ ہم اس کو لا پہ عطف کر دیں گے. تو تم نہ انہیں یہ ولیجہ یہ بناؤ، یہ اس کو ولی پر اس کا عطف کر دیں گے، اور نہ ہی مددگار بناؤ. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں تھوڑی لمبی آیت مبارکہ ہے، لیکن ایسی کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اسے بآسانی سمجھ سکیں گے. تو آخری حصہ میں پھر بتا دیتی ہوں. واو عاطفہ ہے، لا ناہیہ یا نہیں ہے، اور تتخذوا میں نون ڈراپ ہوا ہے، اور یہ نون ڈراپ ہونے سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس وقت مجزوم ہے. جن کے نون گرتے ہیں، کبھی وہ منصوب کوئی لفظ آتا ہے تو وہ نون گرا دیتا ہے، کبھی مجزوم آتا ہے تو یہ مجزوم ہے، کیونکہ لا ناہیہ مجزوم کرتا ہے. اور منہم متعلق کر دیں. اگر میرا پوائنٹ سمجھ آ گیا تو مفعول اول کی جگہ ہے یہ محل پر، اور ولیجن مفعول ثانی ہو گیا. اور ولا نصیرہ، اس کو ولیجن پہ نصیرہ کو ہم عطف کر دیں گے.
چلیے جی دیکھ لیتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب نے اس کا ترجمہ کیسے کیا ہے. تفصیلات میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں. کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، اگر آپ کچھ جانا چاہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، اور ایک دو سلائیڈ میں شیئر کروں گی آخر میں جو ڈکشنری سے لی گئی ہیں. وہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل ہے کہ کفر کرو، اور یا تم ویسے ہی کافر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، شاید میں نے یہ کیا تھا کہ کافر وہ تمہیں بنا دے، نہیں، اس کا کچھ اور ہوگا. یا یہ کہ تم کفر کرو یا کہ تم کافر ہو جاؤ جیسے انہوں نے کفر کیا، پھر تم برابر ہو جاؤ. سو تم ان میں سے کسی طرح کے دوست نہ بناؤ. یہ من ہم میں جو من آیا نا، اس کا انہوں نے اس طرح سے کیا کہ کسی طرح کے دوست نہ بناؤ. سمپل کسی نے اس طرح بھی کیا ہو کہ تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ یا انہیں دوست نہ بناؤ، سب ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر جائیں یا جب تک کہ ہجرت نہ کر لیں. یہ ضروری ہے، ورنہ یہ سب منافق شمار ہوں گے، اور پھر ان سے حسب ضرورت اس وقت جہاد ضروری تھا، جنگ ضروری تھی، اور جہاں ملتے اس موقع پہ انہیں قتل کرنا تھا. پھر اگر وہ منہ پھیریں، یہ بات نہ مانیں، تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور نہ ان سے کوئی دوست بناؤ نہ کوئی مددگار. الحمدللہ یہ تھی آج کی آیات مبارکہ، اور تفصیل میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں ان دونوں آیات کے بارے میں. آخری آیت میں بھی یہ ہجرت جو تھی نا، گناہوں سے بھی ہجرت ہوتی ہے، اور فزیکلی اپنا وطن چھوڑنا، یہ فزیکل ہجرت کی بات تھی یہاں پر. اور وہ اب ایک طرح کا جیسے ہوتا ہے نا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جی یہ جو ہجرت کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا، ورنہ وہ منافق شمار ہوگا. تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب یہ مخلص مسلمان ہو گئے ہیں. اس صورت میں ان سے دوستی بھی جائز ہے، محبت بھی جائز ہے. باقی یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کہ جنگ کے دوران ہے، یہ نہیں کہ کوئی راستے میں جا رہا ہے آرام سے بیٹھا پکڑ کے قتل کر دیا جائے، نہیں، انہیں کسی بھی طرح اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا. اچھا جی کچھ سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے را کاف سین، باب فال سے آج والا لفظ آیا تھا. ارکسا یورکسو ارکاسا، کسی چیز کو پہلی حالت کی طرف لوٹا دینا، اوندھا کر دینا، سر کے بل الٹا دینا. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، یہ ذہنی عقل کے طور پر، عقل پر پردہ پڑ جانا، مت ماری جانا، اس طرح سے وہ بھی ہے. تو یہ ہو گیا. ایک اور سلائیڈ دیکھتے ہیں. سلائیڈ بیٹی نے بہت شیئر کی تھی، میں بس 3 ہی شیئر کروں گی، باقی ویسے بتا دیتی ہوں. یہ فا حمزہ یا، یہ فیاتن کی جمع فیاتانی، فیاتینی، فیاتینی. تو فیاتن اس میں ذات ہے، پھاڑا ہوا ٹکڑا، جماعت، گروہ. فیاتانی 2 گروہ، تو فیاتینی اب ہم نے اس کو حال بنایا تھا کیونکہ ہم نے اس کو منصوب شمار کیا یہاں پر. اور دیکھتے ہیں جی اور کیا ہے. یہ سواؤن، سین واؤ یا، تو یہ مصدر بھی ہے، یہ سواءن، یہ باب سامیہ سے جو آ رہا ہے، اور یہ اسم ذات بھی ہے، کسی چیز کا درمیان یا وسط. اس کی اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں. اور ایک بس جاتے جاتے واو لام یا، یہ میں نے بہت دفعہ اس کا بہت استعمال ہے قرآن مجید میں، کئی معنی میں یہ لفظ آتا ہے. باب تفعیل سے آتا ہے، واللہ یولی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو کسی کی طرف پھیر دینا، یا کسی کی طرف پیٹھ پھیرنا، یا پیٹھ پھیر کر چل دینا. یہ آ رہا ہے باب تفاعل سے، تولا یا تولا. اس میں 2 مفہوم ہوتے ہیں. مفہوم تو خیر ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طرف سے پھر جانا، لیکن جب انسان ایک طرف سے پھرتا ہے تو کسی کی طرف اس کا منہ ہو رہا ہے تو دوستی ہو رہی ہے، کسی کی طرف بیک ہو رہی ہے تو اس کی طرف سے وہ اعراض کر رہا ہے، رخ پھیر رہا ہے. تو یہ ہم نے آیت کے کانٹیکٹ سے اندازہ کرنا ہوتا ہے. بعض دفعہ تو ان آ جاتا ہے، تو ان لگا ہو تو پکا پکا پتہ چل جاتا ہے کہ تولا کے بعد ان آ جائے تو منہ موڑنا، روگردانی کرنا. اور بعض دفعہ نہیں آتا تو آیت کے کانٹیکٹ سے ہم نے اندازہ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہے فَإِن تَوَلَّوْا، بس اتنا ہی لکھا ہے، ان نہیں ہے، لیکن ہمیں اندازہ ہو رہا ہے منافقین کے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ دوستی کر لیں اور انہیں پکڑو اور قتل کر دو، یہ تو نہیں بنے گا. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ تولو کے بعد ان نہیں بھی آیا تو کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ روگردانی کریں، منہ موڑ جائیں، تو پھر جہاں پکڑو، جہاں وہ تمہیں ملیں ان کو پکڑو، اور جہاں ملیں ان کو قتل کر دو. تو یہ تھی آج کی آیات مبارکہ. اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں. سبحانک